اللہ اکبر. دیکھو، ایک شخص جس کا معاشرے میں اعتبار ہو وہ آخری کلام بڑا دو ٹوک کرتا ہے. جب آدمی مرتا ہے اور کام کی باتیں کرتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں. بادشاہوں کا بادشاہ، مالک الملک، شہنشاہ مطلق، جل وعلا، بزرگ و برتر، رب العالمین، رب العزت، اس کا کلام پورا ہو رہا ہے. تو دیکھو ترتیب صورتوں کے دیکھے نا، بڑے بڑے بادشاہوں کو گراتے ہوئے دکھایا، مت ڈرنا. اور شاعر دین سورت قریش میں بتائے کہ یہ تعظیم اور ادب بجا لاؤ گے سارے غم فکر چھٹ جائیں گے. اور لوگوں کے معاشرے سے اور ان کی تکلیف سے بے خبر نہ ہونا، یہ کفار کا طریقہ ہے. مسلمان مسکین یتیم کا خیال رکھتا ہے. کفار کے ساتھ کوئی مذہب کا لین دین نہ کرنا، عقیدہ اپنا صافیہ رکھو. مدد و نصرت اللہ کرے گا. دشمن ابو لہب جیسے کیوں نہ ہو، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹیں گے اور تباہ ہوگا. اور جب خدا تباہ کرنے پر آئے، مال و متاع نہیں بچا سکتے. عقیدہ توحید کا پختہ رکھو. سورہ اخلاص. حواسد سے بچو اور وساوس سے بچو. قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں جو پہلی سورت ہے فاتحہ، وہ شروع ہوئی الحمدللہ رب العالمین. تو آخری صورت میں ہے قل اعوذ برب الناس، اس میں بھی ہے قل اعوذ برب الفلق. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو یہاں فرمایا ملک الناس. آخری صورت اول صورت سے مربوط ہے. وہاں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ معبود و مستعان ہیں. یہاں آ گیا الہ الناس، تمام کائنات کا معبود ہے. وہاں دو فرقوں سے پناہ مانگی گئی، ایک مغضوبین اور دوسرے ضالین. یہاں پر بھی دو دشمنوں سے اور ان کے شر فساد سے بچنے کی تاکید کی گئی. کبھی اس کا نام وسواس رکھا، کبھی خناس رکھا. اور یہ دو ہے، جیسے وہاں دو تھے مغضوبین اور ضالین، من الجنت والناس. یہ قرآن کا ایک ربط کا مقام ہے. ہم نے شروع میں ہی ماحول بیان کیا، پھر بتایا کہ سورہ فاتحہ تعارف الوہیت میں ہے، اور بقرہ رد مغضوبین میں ہے، اور ان کے ساتھ خطابات ثلاثہ ہے، اور توحید و رسالت اور دیگر جہاد و انفاق پر مشتمل صورت ہے. اور ضالین کی مذمت میں صورت آل عمران نازل ہوئی. انعمت علیہم کی تفسیر صورت نساء میں کی گئی. حل و حرمت مائدہ میں بیان ہوئی. آداب تبلیغ صورت انعام میں ہے. تسلی بواقعات الانبیاء سبع اعراف میں ہے. اگر یہ لوگ تبلیغ اور تنذیر سے سیدھے نہیں ہوئے تو جہاد کرنا پڑے گا انفال، اور ان سے بیزاری صورت توبہ میں. اور وہ مشہور شبہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اس کا رد صورت یونس میں 3 پیغمبروں کے واقعات سے، اور صورت ہود میں 7 پیغمبروں کے واقعات سے. اور یہ کہ انبیاء نہ عالم الغیب ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے. صورت یوسف، یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ بیٹے سازش کر رہے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کو نہیں بچا سکے. یوسف علیہ السلام پر کیا گزری، اور مصر جا کے بادشاہ وقت بنا، اور یعقوب رو رو کے آنکھیں گئی. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. عقائد اسلام جس میں صرف اللہ مالک و مختار، غیب دان، متصرف، حاجت روا و مشکل کشا ہے، وہ مسئلہ پورا ہوا تو بیان قیامت کا شروع ہوا. صورت رعد، صورت ابراہیم، وہ 4 امور جن کا مرتکب مستحق کے عذاب ہے. صورت ہجر، وہ 4 محرمات تعبیدیہ. صورت نحل، انبیاء اور اولیاء کے معجزات برحق ہے. سورہ بنی اسرائیل. لیکن انبیاء اور اولیاء عالم الغیب نہیں ہے. اصحاب کہف بے خبر ہے شہر کے حالات سے. اور موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا خضر کا. اور ذوالقرنین آب حیات کی تلاش میں رہے. اور اے پیغمبر آپ بھی عالم الغیب نہیں. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ
انی فاعل ذالک غدا۔ سورۃ مریم میں فرمایا کہ پریشان ہے۔ دیکھو زکریا بیٹے کے لیے پریشان ہے، مریم بی بی کو نہیں چاہیے، اس کو دیا جا رہا ہے۔ اور یہ پریشانی حضرت موسیٰ کے حق میں طٰہٰ کے اندر کس قدر فرعون کے ہاتھ سے بڑی، آخرکار اللہ نے انہیں سرخرو کیا اور دشمنوں کو، فرعون کو غرق کر دیا۔ جمیع انبیاء و مرسلین توحید کے مسئلے پر آئے اور سب پریشان ہوئے اور مدد اللہ سے مانگ رہے تھے۔ دیکھو ایوب بیمار ہے اور اللہ نے ٹھیک کیا۔ دیکھو ذُنُّون حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں فریاد کر رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ فرماتے فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ اور دیکھو زکریا علیہ السلام بیٹا مانگ رہے، دعا 100 سال میں قبول ہوئی، بانج بیوی تاند ہوئی، اور اللہ نے یحییٰ علیہ السلام پیدا کیا۔ مائی مریم اور عیسیٰ بھی اللہ کے عبادت گزار تھے، اور فرمایا کہ یہ سب کے سب ہم سے مانگ رہے تھے، ہم سے ڈرتے تھے، خوشی اور غم میں ہم کو پکارتے تھے۔ اور سورت کا خلاصہ العبادت المخلص للہ وحدہ، سورہ حج، اور اس پر قاعدے اور ضابطے، اور صاف عشرہ مومنین سورت مومنون میں، اور دفع فحشاء عن المعاشرہ سورت نور میں۔ یہ کام ہوگا کیسے؟ قرآن کا معجزہ ہے، قرآن بیان کرو، قرآن نافذ کرو۔ سورت فرقان، یہ قرآن معجزہ ہے، وحی ہے، یہ کوئی شعر و شاعری ہے۔ سورت شعراء اور ان کے مضامین پر مزید ازدیاد اور وہ بترقی مضمون جسے ہم کہتے ہیں سورت نمل، اور یہ واقعات مزید توضیح کے ساتھ قصص، آزمائش ضروری ہے، امتحان ضرور ہوگا۔ سورہ عنکبوت آخرکار اہل حق سرخرو ہوں گے۔ سورت روم، عقل مند وہ ہیں جو اپنی آل و اولاد کو دین کا راستہ بتائے۔ سورت لقمان اور ان کے مقام اور مرتبے، اور سورت لقمان کے تمام مضامین، اور آخرکار خالص سجدہ اللہ کے لیے عبادت، الف لام میم سجدہ، اور فتوحات اسلام کو اور مسلمانوں کو اللہ نصیب کرے گا۔ سورہ احزاب اور وہ 12 مسائل جو عرف اور معاشرے کے اللہ نے اس صورت میں ٹھیک کیے ہیں۔ منہ بولے بیٹا بیٹا نہیں، اس کی بیوی واقعی بہو نہیں، اور اس قسم کے پیغمبر کسی کا والد اور باپ نہیں، پیغمبر کی بعد کوئی نبی ذلی بروزی چال چلی شیخ چلی کوئی بھی آنے والا نہیں، اور اس پر مزید قاعدے اور ضابطے۔ جب یہ مضمون مکمل ہو گیا تو قیامت کا بیان شروع ہوا سورہ سبا و فاطر سے، اجمالی و تفصیلی۔ اس پر شہادتیں پیش کی سورۃ یاسین میں مرسلین کی، سورۃ صافات میں ملائک کی، سورۃ صاد اور زمر میں جن و انس کی، اور وہ 7 سورتیں شروع ہو گئی جس میں شیطان کو شبہ ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے میں، کیونکہ اس نے کہا انا خیر منہ۔ اللہ نے کہا نہیں، خیر تو مومن موحد ہے، مومن موحد وہ جو اللہ کی عبادت کرے، حامیم مومن، حامیم سجدہ، مسلمانوں سے مشورہ کرے۔ تم ملائک موجود ہے اور تم ان کی تقلید نہیں کرتے ہو، ہمیشہ کے لیے مردار ہو گئے۔ سورۃ شورا، حامیم شورا۔ اگر ایسا نہ ہو تو ملمہ سازی نہیں چلے گی۔ سورۃ زخرف، ایسی چال چلن کے دھوئیں اڑ جائیں گے۔ سورۃ دخان، اور آبادیاں پلٹ جائے گی، جھاسیہ کنڈرات ہو جائیں گے۔ احقاف، یہ پیغمبر جہادی ہے۔ اس سورت کا نام سورت محمد بھی ہے اور سورت قتال بھی ہے۔ پیغمبر اور جہاد لازم ملزوم ہے۔ جہاد مار دھاڑ کو نہیں کہتے، اعلاء کلمت اللہ کی کوشش کو کہتے ہیں، یہاں تک کہ جان و مال بھی قربان کر دیا جائے۔ اور اس کی عملی شکل سورہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، جو فتح العالم ہے، اور 4 فتوحات ہیں: اتمام النعم، مغفرت الذنب، اتمام النعم، ثبات علی الہدایت، نصرت معذرہ۔ 4 رکوع ہے۔ پہلے رکوع میں مغفرت الذنب کی تفصیل ہے، دوسرے رکوع میں اتمام النعم کا بیان ہے، اور تیسرے رکوع میں ثبات علی الہدایت ہے، اور آخر کار هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آخر کار نصرت معذرہ اللہ نے نازل فرمایا۔ تو جس طرح فتح البلاد ہے اس طرح اصلاح العباد ہے۔ تو سورۃ حجرات میں اصلاح العباد کے بیانات ہیں۔ اگر لوگوں کی اصلاح نہ ہوئی تو حاصل ملک
دوبارہ بغاوت کا شکار ہو جائے گا. اور اصل مسئلہ قیامت کا ہے جو برحق ہے. صبا و فاتر سے شروع قاف، زاریات، طور، نجم اور قمر. نعم کا بیان سورۃ رحمان میں، نقم کا بیان واقعہ میں، جہاد و انفاق کی تاکیدات سورۃ حدید میں، معاشرے سے برائی ختم کرنا سورۃ مجادلہ میں. اہل کتاب ایک نہ ایک دن ذلیل و خوار ہوں گے، جانتے ہوئے نہیں مانتے. اول حشر و ثانی حشر سورہ حشر. خود مسلمان آزمائش کے شکار ممتحنہ. مسلمانوں کو تو کفار کے مقابلے میں ڈٹنا ہے. سورۃ صف. اور یہ تب ہوگا جب شاعر کا خیال رکھا جائے. اور شاعر میں جمعہ ہے، جس نے جمعے کو قتل کیا. مودی کا جو یار ہے اس پاکستان کا غدار ہے. دیکھو ذرا قرآن کیسے جو ہے نا اس سے بیزار ہے. اور اس کے لیے ہر گلی میں عدالت تیار ہے. اللہ. اور جمعے میں شک کرنا، شاعر میں تردد کرنا منافق کا کام ہے. منافقون. خود آپ کو بھی طلاق اور تحریم کا خیال رکھنا ہے. سورۃ طلاق اور تحریم. اللہ کی سلطنت مطلقہ ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. 11 دلائل عقلیہ. پیغمبر مسئلے میں نرمی نہیں کرنا ہے. ودوا لو تدہنوا فیدہنوا. جب پیغمبر کو نرمی نہیں کرنی تھی، یعنی بیان پورا کرنا ہے، خوش اسلوبی سے کرنا ہے. تفسیر پڑھنے والے میرا انداز نہ اختیار کریں. چتپ والو مسوک مڑن کی دا خو یو سڑے برداشت ہے، نور نو برداشت کی. انداز آپ اختیار کر لیں، مسئلہ وہی ہوگا جو قرآن کی سیرت میں اس تفسیر میں آپ نے سنا ہے. اگر مسئلہ تم نے بدلا یا مداہنت کی، تمہیں سورۃ نون قلم کی قسم ہے، اللہ کی کتاب عظیم ہے، وہ تمہارے خلاف گواہی دے گی. اگر تم نے قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور نجات پانی ہے اور نبی عربی کی شفاعت چاہیے، تو معاشرے کے منکرات کو ادلہ شرعیہ سے رد کرے اور اپنے مسلک اور مذہب جو صحیح معنوں میں انبیاء و مرسلین، صحابہ و تابعین کا مسلک و موقف ہے، اس کو ہمیشہ مبرہن کرے، موفق و منصور بنائے. تو قیامت تو آئے گی. سورہ الحاقہ، سورہ معارج. تمام انبیاء نے سورۃ نوح علیہ السلام کیسے رات دن آہستہ اونچا تبلیغ کر رہے ہیں. یہ قرآن سننے کے بعد جنات سیدھے ہوئے ہیں. سورۃ جن. اے پیغمبرہ، آپ رات کو عبادت کرے اور آرام بھی کرے اور دن کو تبلیغ کرے. سورہ مزمل. اور یہ بار بار کرے. سورہ مدثر. بیان قیامت قیامہ میں. اور نقم کا بیان، نعم کا بیان دہر میں اور نقم کا بیان مرسلات میں. اور یہی قیامت ہے. اور سورۃ نبا، نازعات. چھوٹا آدمی بھی اللہ کی نظر میں بڑا ہو سکتا ہے جب اس کا ایمان بڑا ہو. سورۃ عبسہ. قیامت سے غفلت نہیں چاہیے. سورۃ تکویر، انفطار. جیسے اپنا حق مانگتے ہو دوسروں کا بھی دو. سورہ مطففین. آخر قیامت بار بار کیوں بیان ہو رہی؟ آ رہی ہے نا. قیامت کے منکروں کا حال دیکھو سورۃ بروج. قیامت کے ماننے والوں کا ایمان دیکھو سورۃ طارق، اعلیٰ، غاشیہ. اوقات کا احترام کرو سورۃ فجر. شہر میں امن پیدا کرو سورۃ بلد. سورج اور چاند سے سبق حاصل کرو سورۃ شمس اور لیل اور ضحیٰ. پیغمبر کی تسلیاں یہ آپ کے لیے بھی بیان ہے. تسلی الم نشرح میں. اور تاکیدات انسانیت کو اللہ کے نظام سلطنت اور توحید و تفرید میں سورۃ 3 میں. سورہ علق میں. سورہ بینہ میں بیان قیامت، زلزال. وفا سیکھ لو ایک مخلوق سے جو گوڑا ہے، اپنے عارضی مالک کے خلاف نہیں کرتا. تم اپنے اللہ مالک الملک کے خلاف کیسے کرتے ہو؟ عادیات. قیامت نہیں یاد. القاریہ تم القاریہ. یہ دنیا کی کثرت کیا چیز ہے؟ سورہ تکاثر. اور مال جمع کرنا اور لوگوں کی عیب جوئی کرنا اور ناحق انہیں تنبیہات و تغلیظ کرنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. بلکہ یہی مال تمہارے سامنے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کرا دے گا اور انجام کے طور پر ایسی جگہ پہنچا دے گا جہاں آگ ہی آگ ہوگی. اور بڑے بڑے بادشاہ بھی دین کے مقابلے میں تس نس ہوئے. سورۃ ہمز کے بعد سورۃ فیل. اور زمانہ گواہ ہے کہ
کہ کبھی بھی دین اسلام کے خلاف کوئی کامیاب نہیں ہوا بشرطے کہ وہ لوگوں میں ایمان ہو، عمل ہو، صبر ہو، احقاق حق ہو۔ تو قاریہ و تکاثر کے بعد والعصر، اور اس کے بعد سورۃ ہمز، اور اس کے بعد بادشاہوں کی تباہی، ان کے لشکروں کے غرقابی سورۃ فیل، اور یہ کہ شاعر اللہ کا احترام اور ادب دونوں جہانوں کے امن و سکون کا باعث ہے سورۃ قریش۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی اس کا کرنا کمال ہے، مسکین ہو یا یتیم اس کے ساتھ احسان کرنا کمال ہے، ورنہ نماز روزے عبادات رد ہو جائے گی۔ فویل للمصلین سورۃ ماعون۔ کفار سے کبھی بھی روابط عقیدے پر نہ رکھو، عقیدہ ہمیشہ محفوظ رکھو۔ سورۃ کافرون۔ آپ کی کمزوری اللہ کو پتہ ہے، مدد بھیج دے گا۔ سورۃ نصر، اللہ فتوحات نصیب کر دے گا۔ سورۃ نصر، بڑے بڑے مشاہیر جو کفار کے زیر و غضب ہو جائیں گے۔ تب سورۃ لہب۔ عقید توحید محفوظ رکھو۔ سورۃ اخلاص، حواسد سے بچو اور وساوس سے بچو۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔